بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم. محترم برادران اسلام، عزیز و بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری روئے زمین بنائی، پوری دنیا بنائی. اس پوری دنیا میں 3 مقامات اور 3 جگہیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوسری جگہوں کے مقابلے میں اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اسی وجہ سے ان تینوں جگہ کو مسلمان اپنا حرم مانتے ہیں. حرم کا مطلب ہوتا ہے احترام والی جگہ، رسپیکٹ اور عزت والی جگہ، جس میں سے ایک مکہ مکرمہ ہے، ایک مدینہ منورہ ہے، اور تیسرا سرزمین شام ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی میں یہ بات ملتی ہے کہ کسی بھی مسجد کے لیے اسپیشلی مسجد کی نیت سے سفر کر کے جانا یہ صحیح نہیں ہے، سوائے 3 مسجد کہ اس مسجد کی نیت سے بھی آپ سفر کر کے وہاں جا سکتے ہیں. ایک مکہ مکرمہ، مسجد حرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد اقصی. 3 جگہوں کی فضیلت شریعت میں، قرآن و سنت میں موجود ہے دیگر جگہوں کے مقابلے. تیسری جو جگہ بتائی ملک شام. قرآن و سنت میں جہاں ملک شام کا تذکرہ ہے اور جس کی فضیلت قرآن و سنت میں موجود ہے، یہ وہ ملک شام نہیں ہے جس کو آج کے دور میں سیریا کہا جاتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملک شام کا ایریا اور رقبہ بڑا پھیلا ہوا تھا. یہ ملکوں کی حد بندی اور باؤنڈریز یہ تو بات کی پیداوار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملک شام میں سیریا، لبنان، اسرائیل، یروشلم، اردن جس کو آج جارڈن کہا جاتا ہے، فلسطین، یہ سب ملک شام میں داخل ہیں. تو قرآن و سنت میں جہاں جہاں ملک شام کی فضیلت آئی ہے، یہ تمام کنٹریز اور یہ تمام ممالک جو ہے وہ اس میں شامل اور داخل ہیں. تو 3 مقام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے، اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حدیث شریف میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت والی ہوئی ہے، مسجد الحرام میں آپ نے سنا کہ ایک نماز پڑھنے کی فضیلت 1 لاکھ کے نماز کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں ایک روایت کے مطابق ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نماز کے برابر ہے. اور دوسری حدیث شریف میں فضیلت اس طرح ہے کہ مکہ مکرمہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصی دونوں میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. تو اس پوری گفتگو سے آپ کی خدمت میں اس بات کو سمجھانا ہے کہ ملک شام، مسجد اقصی، اس کے ساتھ ہمارا ایمانی رشتہ ہے. جیسے مسلمان ہر وقت اس کی فکر میں رہتا ہے کہ ابھی مکہ مکرمہ میں کیا چل رہا ہے، مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر مکہ یا مدینہ منورہ میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، 19-20 کوئی حادثہ نعوذ باللہ ہو جائے، تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ مکہ یا مدینہ کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ صرف سعودیہ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے. تو ان دو جگہوں سے تو ہم نے اپنی عقیدت باندھی ہوئی ہے اور باندھے بھی رکھنا چاہیے.
لیکن اوپر والی گفتگو سے یہ ثابت کرنا ہے کہ اسی طرح ہمارا اعتبار، ہماری محبت، ہمارا تقدس سرزمین شام اور سرزمین بیت المقدس اور فلسطین سے بھی ہونا چاہیے۔ اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں آپ سب ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کی طرف سے ایک ذہنیت یہ بنائی جا رہی ہے جو اسلامی ذہنیت سے ہٹ کر ہے کہ بھائی یہ جو اسرائیل اور فلسطین کی جو لڑائی چل رہی ہے نا، یہ صرف دو ملکوں کا ایک مسئلہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ صرف دو ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، کہ جیسے کہ یوکرین وغیرہ کا جو بھی مسئلہ ہوا تھا تو یہ اس طرح کا مسئلہ نہیں، اور بعض مرتبہ دو ملکوں میں جو جنگ ہوتی ہے وہ باؤنڈریز کو لے کر ہو جاتی ہے کہ بھائی کشمیر ہمارا ہے یا تمہارا ہے، لداخ ہمارا ہے یا تمہارا ہے۔ تو یہ والا مسئلہ، اسرائیل اور فلسطین والا مسئلہ، یہ کوئی اس طرح کی جنگ نہیں ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان اور کفر کی ایک آخری جنگ، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی کا آغاز ہے، اس کی شروعات۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس جنگ کے ساتھ، اس مسئلے کے ساتھ اپنے ایمانی مسئلے کو جوڑنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ صرف دو ملکوں کا نہیں ہے، بلکہ اس کا ڈائریکٹ اٹیچ ہمارے قبلہ اول سے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگلی بات یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن و سنت میں یا ہماری شریعت میں اس سرزمین کی کیا کیا فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں بس فلسطین ایک ملک کا نام ہے، مسجد اقصی ایک مسجد کا نام ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، اس کے ساتھ قرآن و سنت کی کیا اہمیت جڑی ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سبحان الذی اسری، یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات معراج کے سفر کے موقع پر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ فضیلت میں آگے یہ فرمایا التی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کے اطراف کا جو ایریا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ایریے میں ہم نے برکت اتاری، یہ برکت کی جگہ ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں جس سرزمین کو قرآن مجید برکت کی جگہ کہہ رہا ہے وہ کتنی بابرکت جگہ ہوئی۔ نمبر 2، اس جگہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام مظلوم جماعت کے ساتھ تھے اور ظالم کا پنجہ مروڑنے کے لیے تیار تھے کہ بنی اسرائیل کا ساتھ دیں گے، اور فرعون نے جو بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم کو کہہ دو یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے قوم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ اپنی قوم میں اعلان کر دو کہ ان کے ساتھ لڑنا ہے اور ڈرنا نہیں ہے، اور لڑ کر اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین فرماتے کہ اس مقدس سرزمین سے مراد ملک شام، وہ ملک شام جس میں فلسطین بھی داخل ہے۔ دوسری فضیلت ہو گئی۔ نمبر 3، قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے تذکرے میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سرزمین شام کو برکت والی جگہ فرمایا۔ نمبر 4، چوتھی آیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو جس بستی میں بچا لیا وہ بستی سرزمین فلسطین اور سرزمین شام تھی، جس کے بارے میں اللہ فرماتے بارکنا فیہا، ہم نے اس میں برکت نازل کی ہے، وہ برکت والی زمین ہے۔ نمبر 5،
سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا لے کر اڑتی تھی، وہ زبردست تخت تھا، وہ آج کل کے فلائٹ اور چارٹر فلائٹ اور بہت ساری ٹیکنالوجیز سے بہت آگے تھا۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ غدوها شہر ورواحها شہر، کہ 24 گھنٹے میں وہ 2 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی وہ سواری 24 گھنٹے میں 2 مہینے کی کا ڈسٹینس جو ہے وہ فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ تو جہاں سلیمان علیہ السلام کو کا وہ تخت ہوا لے کر اتارتی تھی، وہ جگہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ سرزمین ہے جس میں ہم نے اپنی برکت نازل کی ہے، اور اس سرزمین کا نام بھی ملک شام اور سرزمین فلسطین ہے۔ نمبر 6، اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، بارکنا فیہا قرآن ظاہرہ، ایک قوم جس کا تذکرہ قرآن شریف میں ملتا ہے وہ قوم سبا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا اور دوسرے ایمان والوں کو بچا لیا، اور ان ایمان والوں کو بھی برکت والی جگہ میں چھوڑ دیا۔ وہ برکت والی جگہ سرزمین شام اور سرزمین فلسطین ہے۔ 7ویں دلیل، جیسا کہ ہم نے پہلی آیت میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا آغاز بیت اللہ سے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پہلا اسٹیشن نبی کریم علیہ السلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ہوا تھا، اور پھر وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج اور آسمانوں کا سفر کرایا، جنت جہنم کے مناظر دکھائے اور غیب کی وہ باتیں آپ علیہ السلام کو بتائی جو خود نبی کریم علیہ السلام کے علم میں اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو سفر معراج کا پہلا اسٹیشن اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو بنایا، یعنی مسجد حرام سے جو سفر شروع ہوا وہ مسجد حرام کی عظمت اور اہمیت کو بتا رہا ہے، اور اس کی کا پہلا پڑاؤ اور پہلا اسٹیشن مسجد اقصی بنا، یہ اس کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں پھر یہ بھی بات ثابت ہے، بعض روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، اور بعض روایت کے مطابق اسی مسجد میں نبی کریم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی۔ آپ علیہ السلام کو امام الانبیاء کا شرف اسی سرزمین پر حاصل ہوا ہے۔ اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سرزمین کتنی بابرکت جگہ ہے۔ نمبر 8ویں بات یہ ہے کہ سرزمین شام اور سرزمین فلسطین کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور مقام دیا ہے کہ وہ مسکن انبیاء، نبیوں کی جگہ ہے، وہ نبیوں کی جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے عراق اور سب سے پہلے سرزمین شام میں رہے، پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام میں آئے، شام سے پھر آپ سرزمین عرب میں آئے۔ ایک طویل زمانہ ابراہیم علیہ السلام نے شام میں گزارا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان لوگوں نے بھی اپنی زندگیاں سرزمین شام اور فلسطین میں گزاری ہے، یہ بھی ان کا مسکن رہا ہے۔ تو نبیوں کی ایک بڑی جماعت نے اپنی زندگیاں اس سرزمین میں گزاری ہے، یہ بھی اس کی فضیلت کے لیے بڑی اہمیت کی بات ہے۔ اگلی دلیل کہ حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو میدان محشر میں جمع کریں گے، تو وہ میدان محشر کہاں قائم ہوگا، اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ میدان محشر سرزمین شام میں قائم ہوگا۔ اس سے بھی سرزمین شام اور سرزمین فلسطین کی اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگلی دلیل نمبر 9، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ
کہ اگر تم سے ہو سکے نا تو مسجد اقصی جانا اور وہاں جا کر نماز پڑھنا۔ آپ علیہ السلام کے دور میں بھی مسجد اقصی کے ایریے میں، اس ملک میں کرسچن اور نصارہ لوگوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کا آج کی طرح اس دور میں بھی وہاں پہنچنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آسان نہیں تھا، تو نصارہ کی قوم کی اس وقت وہاں حکومت تھی۔ اسی پس منظر میں آپ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اے صحابہ، اگر تم سے ہو سکے تو مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھنا، اور اگر نہ ہو سکے، جیسا کہ اس کے چانسز تھے، تو آپ علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ تم زیتون کے تیل کا چراغ لے کر مسجد اقصی میں چراغ جلانا۔ کیونکہ اس دور میں یہ لائٹنگ کا نظام نہیں تھا، تو تم اگر اپنی جان سے جا کر اس مسجد میں عبادت نہ کر سکو نا، تو کم سے کم اپنا مال اس مسجد کی عبادت میں لگا دینا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنا پیسہ مسجد کو روشن کرنے، مسجد کو منور کرنے، اس کی لائٹنگ اور چراغ کے لیے تم لوگ وہاں زیتون کا تیل بھیجنا۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ علیہ السلام نے بھی صحابہ کو مسجد اقصی کی کتنی اہمیت دلائی۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس فلسطین ایک ملک کا نام ہے اور مسجد اقصی ایک مسجد کا نام ہے۔ نہیں میرے بزرگوں، ایمان والے بھائیوں، اس کے ساتھ ہماری عظمت جڑی ہوئی ہے، ہمارا اسلامی رشتہ جڑا ہوا ہے، ہمارا تقدس جڑا ہوا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور نمبر 10، آخری دلیل اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے اہم بات کہ بیت المقدس کی اہمیت سب سے زیادہ ہماری عقیدت اس کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی، اس ہجرت سے پہلے مکہ کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ بس وہاں مسئلہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں جب مسجد حرام میں نماز پڑھتے تو آپ نے دیکھا چاروں کونوں پر نماز ہو سکتی ہے، تو آپ علیہ السلام جب مسجد حرام میں نماز پڑھتے تو ایسے ڈائریکشن میں پڑھتے کہ بیت اللہ کا بھی استقبال ہو جائے اور مسجد اقصی کا بھی، دونوں قبلوں کا استقبال ہو جاتا تھا۔ لیکن جب ہجرت کا سفر ہوا اور نبی کریم علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، تب جا کر پتا چلا کہ اصل تو ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے۔ تو مدینہ منورہ کی زندگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائی مدینہ منورہ کی حاضری دے چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی باعظمت باتقدس حاضری بار بار نصیب فرمائیں، اور جو آج تک نہیں جا سکے ہیں، جن کے دل وہاں کے دیدار میں بےتاب ہیں، اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی پہنچائے اور ہم سب کو بار بار پہنچائے۔ تو بہرحال جانے والوں نے دیکھا ہے وہاں مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ جب آپ اس مسجد میں جائیں گے تو ایک محراب ادھر کو بنا ہوا ہے اور ایک محراب ادھر کو بنا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز ہی میں اللہ عز و جل کا حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا ڈائریکشن ادھر سے ہٹا کر ادھر کر لیجئے۔ ایک ہی مسجد میں ایک ہی نماز میں آپ علیہ السلام نے 2 الگ الگ ڈائریکشن میں نماز پڑھائی، اس لیے اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، یعنی 2 قبلے والی مسجد۔ بس مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا مسجد اقصی کے ساتھ قبلہ اول کا تعلق ہے۔ ان تمام فضیلتوں اور اہمیتوں سے ہم آپ کے دل میں اس بات کو جمانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف 2 ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اور یہ قبلہ اول کا مسئلہ ہے۔ اور یہود بے بہبود، اب اگلا ٹاپک دیکھیے، یہود بے بہبود دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے۔ قرآن مجید کے 6 پارے کے آخری صفحے پر اللہ عز و جل نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً
ایمان والوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والی اگر دنیا میں کوئی قوم ہے تو وہ قوم یہود ہے نصارہ کے مقابلے میں. ویسے تو الکفر ملت واحدہ سب ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن سب سے بدترین قوم، ایمان والوں کی سب سے بڑی دشمن قوم اگر کوئی ہے تو اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ قوم یہود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امامت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام بنایا، انی جاعلک للناس اماما. اب یہ یہود جو ہے پچھلے 75 سال 75 ایئرز سے بیت المقدس پر اور فلسطین پر اپنا ناجائز قبضہ جمائے ہوئے. آج ہم دنیا والوں کو کہنا چاہیں گے کہ مسلمانوں سے اگر ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے اس میں قصور ہو یا نہ ہو، بلا تحقیق کے بس دہشت گردی کا الزام لگا دیا جاتا ہے. یوکرین کی جنگ ہوئی، کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہاں ایمان والوں پر اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم ہو رہا ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو ایمان والوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، آتنکوادی قرار دیتے ہیں؟ وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ آج کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آتنک کس پر ہو رہا ہے، ظلم کس پر ہو رہا ہے، دہشت گرد کون ہے؟ دنیا کیوں خاموش ہے؟ آج ضرورت ہے میرے بزرگوں، ہم اپنی عیاشیوں کو چھوڑیں، اپنی مستیوں کو چھوڑیں، اللہ کے سامنے رجوع کریں. یہ قوم اور اپنی مسجدوں میں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں. اس قوم یہود پر قرآن مجید نے سخت ترین ریمارک کیے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. آج نظر یہ آ رہا ہے کہ فلسطین تو بیچارہ بہت غریب ہے اور اسرائیل کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، بڑا ہتھیار ہے، بڑی تعداد ہے، لیکن اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اہل ایمان کے پاس ایمان ہے اور اللہ کی مدد ہے. ہم اللہ کی مدد کے منتظر ہیں. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. رب کریم کا اعلان ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے. اور اللہ کی جناب میں ہم کہیں گے کہ یا اللہ، اگرچہ ہم نے اپنے ایمان کا حق ادا نہیں کیا، آج آدھی دنیا اللہ کو نہیں مانتی ہے اور آدھی دنیا اللہ کی نہیں مانتی ہے. ہم ایمان والے ہو کر اللہ کی نہیں مان رہے ہیں اور پھر اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں. ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ حالات میرے اور آپ کے اور عالم اسلام کے کرتوت کا اثر ہے. قوم یہود ہم پر ایسے ہی مسلط نہیں کی گئی. دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں ہم پر ایسے ہی مسلط نہیں کی گئی ہیں. ہر چیز کا قصور اور ہر چیز کا الزام دوسرے پر لگا دینے کے بجائے آج ضرورت ہے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی. کسی کو نیوز بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فلسطینیوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے بزرگوں ذرا درد دل کو پیدا کریں اور ذرا ہماری آنکھیں تو اشکبار ہو، تہجد میں ہماری آنکھیں تو روئیں کہ یا اللہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہم جیسے بھی ہیں بہت گندے ہیں، لیکن پیارے اللہ جی معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مدد اتارے ہیں، لیکن ہمیں تو نہ اپنی عیاشی چھوڑنی ہے، نہ ہماری مستیاں چھوڑنی ہے، نہ فضول خرچیاں چھوڑنی ہے. دیکھو ہر ایک کا دن بھر کا اپنا نظام ہے، شیڈیول ہے. کوئی دکان پر جا رہا ہے، کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. سب اپنے اپنے کام میں لگنا یہ ہماری مجبوری ہے، لیکن میرا دل وہاں اٹکا رہنا چاہیے کہ میرے قبلہ اول کا کیا ہو رہا ہے، میرے مسلمان بھائیوں کا کیا ہو رہا ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد علی کا خلاصہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اب ہمارے اگر ایک پاؤں میں درد ہے تو کیا ہم دوسرے پاؤں سے فٹ بال کھیلیں گے؟ اگر ایک آنکھ میں درد ہے تو کیا یہ کہیں گے کہ چلو دوسری آنکھ سے تو نہیں کرانا، رہنے تو کوئی مسئلہ نہیں. ارے اگر آنکھ میں درد ہے پوری باڈی پریشان ہو جائے گی، فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. کہ ایک آنکھ میں درد ہے لیکن پورا بدن پریشان ہے، ایک پاؤں میں تکلیف ہے پورا بدن پریشان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد علی کا خلاصہ ہے دنیا کے پورے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کی جان، عزت، آبرو کا مسئلہ ہے، دنیا کے دوسرے کونے کے مسلمان کو بے چین ہو جانا چاہیے. کہاں چلی گئی ہماری بے چینیاں؟ مسلمانوں کے تئیں ہمارا ایمانی جذبہ کہاں مفقود ہو گیا، کہاں سو گیا؟ ہم اپنی مستیوں میں مست ہیں. بلکہ مجھے کہنے دیجیے
مجھے اس بات کو کہہ لینے دیجیے، یہ معصوم بچے، یہ فلسطین کے شہید کہیں اللہ کی جناب میں جا کر یہ نہ کہہ دیں کہ یا اللہ دنیا بھر میں ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھا، ان کی منافقت کو دیکھا، ہم کٹتے جا رہے تھے، ہم مرتے جا رہے تھے، لیکن ہمارے نوجوان امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ کرکٹ ورلڈ کپ میں مشغول تھا۔ یا اللہ بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، آپ نے دنیا سے بلا کر ہمیں یہاں سکون تو عطا کر دیا، ہم ان بے غیرتوں میں تو نہ رہے کہ ہم اپنی موت، اپنے معصوم بچوں کی موت سے پریشان تھے، لیکن ان کے دل بالکل نہیں پسیجتے تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ ہمارے دل کیوں پتھر دل بن گئے؟ ہمیں تو اللہ سے کہنے کی ضرورت ہے اللہ اپنی مدد اتار دیجیے، ہمارے اعمال کو مت دیکھیے، یا اللہ اس بات کی لاج رکھ لیجیے کہ جب بیت اللہ شریف پر حملہ ہوا تھا آپ نے ابابیل کے ذریعے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی تھی۔ یا اللہ آج ہمارے پہلے قبلے پر، قبلے اول پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں اور ایمان والوں کی تعداد بہت کمزور ہے، ان باطل طاقتوں نے غاصبانہ قبضہ جمایا ہے، 75 سال سے ایمان والے اپنی جان کا وہاں نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں نا، کیوں یہ جان کیوں دے رہے ہیں، یہ جان کا نذرانہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کیا اس جان کے نذرانے سے وہ حکومت چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ملک پر حکومت مل جائے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم مریں گے چلو قربانی دے دیں گے تو ہماری ایمان والی نسلوں کو آگے چل کر مال ملے گا؟ نہ جان ملنے والی ہے، نہ مال ملنے والا ہے، نہ کرسی ملنے والی ہے۔ یہ جان کا نذرانہ صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری بیت المقدس، ہمارا قبلہ اول غاصبین کے قبضے سے اور جھوٹا قبضہ کرنے والوں کے قبضے سے نکل جائے اور ایمان والوں کے ہاتھ میں آ جائے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی منشا نہیں۔ اس منشے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، درد دل پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ جس طرح آپ نے قبلے بیت اللہ کی اور کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے آپ نے ابابیل کے ذریعے مدد اتاری تھی، یا اللہ آج پھر ایک مرتبہ آپ کے قبلہ اول پر حملہ ہو رہا ہے، معصوم جانے جا رہی۔ آدمی یہ بولتا ہے کہ وہ منظر تو میرے فون پر آ رہے ہیں لیکن میری آنکھیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بول سکتے ہیں یا اللہ ہم تو بہت سخت دل ہیں، ہم تو بہت کٹھور دل ہیں، یا اللہ ہم جیسے کمزور اور سخت دل اور کٹھور دل، یا اللہ جب اس منظر کو نہیں دیکھ سکتے، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو اکرم الاکرمین ہیں، آپ تو اجود الاجودین ہیں، رب کریم اپنی مدد اتار دیجیے، ان معصوم مظلوموں کی مدد فرما دیجیے۔ اور بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ جب میرے فون پر اس طرح کا منظر آتا ہے میں اس کو نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ وہی مسلمان جو یہ بول رہا ہے کہ میں وہ منظر نہیں دیکھ سکتا ہوں، ہم ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ دیکھ لو، ذرا دیکھ لو تاکہ درد دل پیدا ہو جائے۔ وہ نچنیاں جو شارٹ ویڈیو پر ناچ رہی ہے یوٹیوب میں، میرا وہ نوجوان وہ بڑی لذت کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھتا ہے، اور جب اس ویڈیو کی باری آتی ہے اس کو اسکرول کر کے اوپر کر دیتا ہے، کہتا ہے میری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ارے مسلمان وہ دیکھنا تجھے لازم ہے تاکہ تجھے پتہ چل سکے کہ دنیا کے اس کونے میں میرے مسلمان بھائی کے لیے کیا ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے میں اللہ کو کہہ سکوں کہ میں بہت عاجز ہوں، میں بہت بے بس ہوں، میں نہ ان کی کوئی مالی مدد کر پا رہا ہوں نہ کچھ مدد کر پا رہا ہوں، یا اللہ لیکن ہمارے پاس سب سے مضبوط ترین ہتھیار دعا کا ہتھیار ہے، یا اللہ میں یہاں سے ان کے لیے دعا بھیج رہا ہوں۔ کبھی ایسا کر لو کہ کوئی بڑے گناہ کا داعیہ پیدا ہو گیا، میرا نوجوان روزانہ کوئی ایک خاص گناہ کرتا ہے، کوئی ایک خاص گناہ کرتا ہے، اس موقع پر کرنے کا یہ بھی ایک کام ہے کہ اپنے اللہ کو یہ بولنے کہ یا اللہ یہ گناہ میں روزانہ کرتا ہوں، آج سے سچی توبہ کرتا ہوں کہ اس گناہ کو میں صرف اور صرف اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے چھوڑتا ہوں کہ آپ کو راضی کر لوں، اور آپ راضی ہو جائے تو وہاں آپ کی برکتیں اور رحمتیں اتر جائے، اس لیے یا اللہ آج سے میں اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرتا ہوں۔ اور ذرا اس بات کو بھی سوچیں کہ میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ مجھے پیپسی اور کوک نہ مل جائے۔ ذرا سوچیں میری وہ 12 روپے کی اور 10 روپے کی پیپسی اور کوک کا پیسہ دینا کتنے فلسطین بھائیوں کے خون بہانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنی جان کا نذرانہ نہیں پیش کر سکتے تو کیا کم سے کم پیپسی اور کوک کو بھی نہیں چھوڑ سکتے؟
کہ اس کے ذریعے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، تو یہ کرنے کے کچھ کام ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور بالکل دل چھوٹا نہ کیا جائے، بالکل چھوٹا نہ کیا جائے کہ وہ بہت کم ہیں، وہ مر رہے ہیں۔ یاد رکھیے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، چراغ جب بجھنے والا رہتا ہے نا تو اس سے پہلے بہت زبردست پھڑپھڑاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بجھتا ہے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے، اللہ کی رحمت اترنے کا وقت آ چکا ہے۔ بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب اپنے رب کی جناب میں گر جائیں، پڑ جائیں، سچی توبہ کر لیں، اللہ سے مدد مانگ لیں۔ اس کا انتظار نہ کریں کہ یا اللہ آگ میرے گھر میں تھوڑی لگی ہے، میں اس وقت توبہ کروں گا جب آگ میرے گھر میں لگے گی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ میرا مسلمان بھائی اس کا درد دل میرے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، اور اپنی کوئی نماز ایسی نہ ہو جس کے بعد ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا نہ کریں، اللہ کو صاف کہیں یا اللہ بہت کمزور بندہ ہوں، اسباب کے اعتبار سے بھی بہت کمزور ہوں، وہ لوگ بھی بہت کمزور ہیں، ان کے پاس سب کچھ اسباب ہیں، ہمارے پاس رب العالمین آپ کی ذات ہے۔ آپ اپنی ذات کی مدد امت مسلمہ کے لیے اتار دیجیے، ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے گنہگار کو بھی عمل کی توفیق دے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔